عارق پیا مرشد پیا طارق پیا مرشد پیا کر رہے ہو ماشاء اللہ؟ کتنے دن ہو گئے؟ 1.5 ہفتہ ہو گیا. تو 1.5 ہفتے میں کوئی پریشانی، کوئی مشکلات؟ اچھا. ابھی ہفتہ 10 دن ہو گئے. اب اس کا سائز نا تھوڑا سا بڑھا دینا، اس کا سائز بڑھا دینا ایسا، کیونکہ اب جو ہم اس میں دن گزارتے جائیں گے نا، اس پہ پریکٹس کرتے جائیں گے، تو ہم اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے جائیں گے. جب یہ سائز اتنا بڑا آ جائے گا کہ جتنا 5 کا سکہ ہوتا ہے نا، جب اتنا بڑا سائز چلا جائے گا، پھر اس میں ہمیں مشاہدہ کرنا ہے. آئی نا بس ہمیں. اچھا، ابھی تو ہم صرف اس کو فوکس کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی ایک سوچ کو جو نا بالکل ایک لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں، اس کی حفاظت کر رہے ہیں ابھی ہم. کس کے اوپر؟ ڈاٹ کے اوپر. جب وہ سائز بڑھتا جائے گا نا، اچھا جب وہ سکے کے برابر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر جب سکے کے برابر ہو جائے گا نا، پھر تم نے ایسے دیکھا ہے نا کہ جیسے سورج ہوتا ہے گول، اس کے اوپر ہلکی ہلکی سی وائٹ سے روشنی آتی ہے اور وہ پورا اس کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر جب کالے مارکر سے آپ وہ ڈاٹ سکے کے برابر لے کر آئیں گے نا، پھر اس میں ایک وائٹ سی روشنی آئے گی، سفید سی. اچھا، بعض لوگوں کے اس کے سراؤنڈنگ میں نظر آتی ہیں روشنیاں، اس کے آگے پیچھے اوپر نیچے مختلف قسم کی روشنیاں نظر آتی ہیں. آئی بس سمجھ میں؟ لیکن اصل وہ ہے جو جب یہ پورا دائرہ گول دائرہ بڑھ جائے گا نا، گول دائرہ بڑھنے کے بعد جیسے آنکھ کی پتلی ہے آپ کی، اب آنکھ کی پتلی سے یہاں سے جالے آنے شروع ہوتے ہیں، کونے سے جالے آنے شروع ہوتے ہیں. جب پورا آ جاتا ہے تو اس کو موتیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو موتیا ہو گیا، ایسا وہ جال آ گیا آنکھ کے اندر. اسی طریقے سے دائرے میں سائڈوں سے جو نا وائٹ سی روشنی سی آئے گی. اچھا، پھر وہ مستقل رہے گی، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ غائب ہو گئی یا نہیں ہوئی. جب آپ اس پہ پریکٹس کرنے شروع کرو گے نا، اس پہ توجہ شروع کرو گے، تو وہ اس کے اوپر وائٹ روشنی آگے آگے پورے اس کو ڈھپ جائے گا. پھر جیسے انسان کی آنکھ ہوتی ہے نا، پھر وہ اس صورت میں اختیار کر لے رہی ہے. آئی بس سمجھ میں؟ اس سے آپ کو فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو آپ کے اپنے اندر کی جو تیسری آنکھ ہے نا، جو اندر کی روحانی پاورز، روحانی قوت ہیں، ٹھیک ہے، پھر وہ ہم اس کو اس چیز میں منتقل کریں گے. کیا؟ ہم اس کو اس چیز میں منتقل کریں گے. کیسے کریں گے منتقل؟ اس کے میں طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو. ابھی تو ہمارے ڈاٹ کا سائز چھوٹا ہے، میں آپ کو یہ تھوڑی آگے کی باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آگے کی باتیں سن کے نا اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور شوق بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے انسان میں. اچھا، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی، آپ کو شاید یاد ہو. میں نے کہا تھا کہ جو ٹائم میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اب ایک وقت کوئی بھی آپ نے مخصوص کیا ہوا ہے، وہ آپ 15-20 منٹ کے لیے کرتے ہیں، اور باقی 23 گھنٹے آپ 24 گھنٹے میں سے غافل رہتے ہیں اس سے، تو اس کا اثر ہمارے پاس کم ہوتا ہے. اچھا، جس چیز کو ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں نا، جس چیز کو ہم اپنی عادت بنا لیتے ہیں، پھر وہ چیز ہمارے لیے اتنی آسان ہو جاتی ہے اور ہم اس کو کرتے بھی نہیں ہوتے، اور وہ ہم بے خیالی میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کام عادت بھی ہو جاتی ہے ہماری، سمجھ لیں. اب ہم کسی کا ارادتاً وہ کام نہیں کر رہے. اب میں نے کہا تھا کہ مثال کے طور پہ ہم آفس میں بیٹھے ہوئے، یا دفتر میں بیٹھے ہوئے، یا گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے، اب میں نے ادھر کہیں بھی نظر اپنی اٹھا لی، اب کوئی بھی چیز نظر آئی، میں نے اس کو فوکس کرنے شروع کر دیا. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایک عادت بننی شروع ہو جائے گی. جب عادت بننی شروع ہو جائے گی نا، اچھا آپ جیسے اپنی عادت ڈالو گے نا، دماغ اس پیغام کو نا ایکسیپٹ کرتا ہے.
کیا ہم جو سوچتے ہیں نا، جو ہمارے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے. اچھا دیکھو، دل میں تو ایک وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک الہام بھی ہوتا ہے. اچھا الہام جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو وسوسہ ہوتا ہے نا وہ خناس کی طرف سے ہوتا ہے. خناس کی طرف سے ہوتا ہے. اچھا خناس کیا ہے؟ یہ نہیں پتہ خناس؟ میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں. خناس بیسیکلی شیطان کی ذریت ہے، شیطان کی اولاد ہے. ایک واقعہ ایک ہمارے میاں حضور نے سنایا تھا، ہمیں بتایا تھا اس کے بارے میں، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا آپ جنت میں تھے تو شیطان نے جب دیکھا کہ وہ تو مردود بارگاہ ہو گیا، اور یہ جو انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب قرار دیا ہے، کہ اب میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اب اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور گمراہ کرتا ہوں. شیطان نے یہ ارادہ کیا اور اس نے اپنے ایک بچے کو ایک بکری کی صورت میں کیا، اور اماں حوا کے پاس آیا اور اماں حوا سے کہا کہ یہ بکری کا بچہ ہے، اس کو تم اپنے پاس رکھو، ایسا خیال کرنا میں ابھی کہیں جا رہا ہوں اور میں شام کو واپس میں اس کو لے لوں گا. کس سے کہا؟ اماں حوا سے. تو آپ نے رکھ لیا. اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ نے دیکھا، آپ نے اس کو پہچان لیا. آپ نے کہا یہ کہاں سے آیا؟ تو اماں حوا نے کہا کہ ایسے ایسے ایک شخص آیا تھا، وہ یہ دے کر مجھے رکھ کر گئے. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ کو غصہ آیا، آپ نے کہا یہ شیطانی ہے. آپ نے اس کو ٹکڑے 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 کیا اور پہاڑوں پہ لے جا کر پھینک دیا. کیا کرا؟ پہاڑوں پہ لے جا کر اس کو پھینک دیا. جب وہ شیطان آیا بھیس بدل کے، اس نے اماں حوا سے کہا کہ کہاں ہے میرا بکری کا بچہ؟ تو اماں حوا نے پورا واقعہ بیان کرا کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے غصے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور اس کو پہاڑوں میں پھینک دیا. شیطان چلا گیا. شیطان نے کہا اچھا یہ میں اس کو سنبھال کے رکھنا. پھر بکری کی صورت اس نے اختیار کر لی، پھر وہ چھوڑ کے چلا گیا. پھر ہم آدم علیہ السلام آئے، پھر یہی واقعہ پیش آیا. آپ نے پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرے، اس کو سمندروں میں پھینک دیا. پھر شیطان آیا، اس نے اماں حوا سے کہا کہاں ہے میرا بچہ بکری کا؟ تو انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام اس طریقے سے. تو شیطان نے آواز دی، وہی بکری کا بچہ دوڑا چلا آیا. تو شیطان نے کہا کہ اب اس کا خیال کرنا. پھر شیطان چلا گیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ کو بہت غصہ آیا، آپ بڑے جلال آپ آئے، آپ نے اس کو ذبح کرایا. ذبح کر کے دونوں نے اس کو کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے، اور کہا کہ اب یہ آواز دے کے بلائیں، اب یہ ہمارے جسم میں چلا گیا. خیر جب وہ آپ نے کھا لیا، جب شیطان آیا لینے کے لیے تو شیطان نے کہا کہ اماں حوا سے کہاں ہے میرا بچہ؟ تو اماں حوا نے کہا کہ وہ تو اس طریقے سے آدم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا اور ہم لوگوں نے کھا لیا. تو شیطان نے کہا میں یہی تو چاہتا تھا، کیا کہ اب میری اولاد بھی آدم کی اولاد میں رہے گی. تو پھر اس کا جو جگہ جو قائم مقام دیا گیا تھا نا، پھر وہ اس کو خناس کا نام اس کو دیا گیا تھا بزرگوں نے. بڑی مستند بات ہے، یہ واقعہ ہے یہ. ہاں یہ بہت لوگ پہلی بار سنیں گے، پہلی بار سنیں گے، اور یہ باقاعدہ خود میاں حضور کی زبانی ہم نے سنا ہے. یہ میاں حضور نے بالکل تفصیل اسی ترتیب سے یہ واقعہ بیان کیا تھا. وہ خناس ہے، وہ اس کا قائم مقام ہے نا یہ جگہ جسم کے اندر. اب وسوسے جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ شیطان جو ہے نا وہ انسانی جو دل ہوتا ہے اس سے بالکل چپکا ہوا ہے. جب انسان ذکر کرتا ہے نا تو شیطان وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور جب انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. دل ہے نا، ٹھیک ہے، دل یہ سمجھ لو کہ انسان کے اندر کامل بشر کے لیے اس میں اعظم کی حیثیت رکھتا ہے.
کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو اللہ رب العزت خود اس میں قائم مقام ہے، اگر اس میں نور محمدی ہے. اور اگر اللہ کے ذکر، اگر اس کے ذکر سے خالی ہے تو پھر وہ کس کا گھر ہے؟ شیطان کا. من شر الوسواس الخناس، پناہ مانگی گئی ہے کس سے؟ وسوسے سے، خناس سے. خناس کیا ہے؟ جو میں نے پورا واقعہ بتایا ابھی آپ کو، اس سے باقاعدہ پناہ مانگی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو شیطان اتنا گمراہ نہیں کرتا جتنا وہ خناس کرتا ہے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہے، اور جس نے نفس کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. کیا؟ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. یہ سمجھ لو کہ یہ ایک ایسا دروغہ ہے، دروازے پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ یہ کسی کو دروازہ کھولنے ہی نہیں دیتا، اس کو گمراہ کرتا ہے. وہ ہے خناس. اگر آپ نے اس دروغہ کو پکڑ لیا، اس کو باندھ دیا، اس کو ختم کر دیا، اور پھر جب دروازہ کھلے گا تو پھر دروازہ کہاں جائے گا؟ تمہارے قلوب کے راستے پہ، تمہارے دلوں کے راستے میں. بزرگان دین اتنی ریاضت جب کرتے تھے، اتنی ریاضت کرواتے تھے، اتنی نفس کشی کراتے تھے، چلے کراتے تھے، اور باقاعدہ حکم دیا کرتے تھے کیا کہ اس پرہیز، اس احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے. وہ کیا کسی چیز کو حاضر کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ آپ کی اپنی اصلاح کرتے تھے. وہ نفس کشی کرانے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ اپنی حقیقت کو پہچانیں، خود ہی کو پہچانیں اپنی، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو بنایا ہے وہ کس اعلیٰ شان سے بنایا ہے، آپ کو کس احسن طریقے پہ آپ کو بنایا ہے. دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہ وسوسے جو ہوتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں روحانیت میں ترقی کرنے سے روکتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ ہمیں رستے سے بھٹکاتا ہے. اچھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ انسان کو اس حد تک گمراہ کر دیتا ہے کہ اس کو جو نا اپنے پاس سے ہی بہت کچھ دکھانے شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو اتنا کچھ دکھانے شروع کر دے گا کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ یار میں روحانیت کا منزلیں طے کر رہا ہوں. اگر بغیر رفیق کے رستے پہ چلتے ہو تو، بغیر استاد و بغیر مرشد کے کیوں منع کیا گیا کہ اس راستے پہ نہ چلیں، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے آپ. وہ اس لیے کہ جو مرشد ہوتا ہے نا، جو تمہارا رہنما ہوتا ہے، وہ تمہیں ہر چیز سے آگاہی دے رہا ہوتا ہے، تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. اگر تم اپنے مشاہدات، اپنے معاملات، اگر تم اپنے شیخ سے ذکر نہیں کرتے اور آپ خاموشی سے اسی میں لگے رہتے ہو تو اس میں بھی گمراہ ہونے کا ڈر ہے. اس میں بہت زیادہ ڈر ہو جاتا ہے گمراہ ہونے کا، کیونکہ شیطان پھر آہستہ 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 اس کو آپ کو اپنے راستے پہ لے جاتا ہے. آپ کو کبھی بھی سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا. تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو، جو تمہارا محبوب ہے، ایک دنیاوی بات کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ یہ تمہارے محبوب ہیں، تم اس سے محبت کرتے ہو، اس سے بڑی راز و نیاز کی باتیں کرتے ہو. اب میں ہوں، اب میں بھی اس سے محبت کرنے لگا، آپ مجھے اس کے قریب ہونے دو گے؟ فطرت کیا ہے؟ فطرت یہی ہے کہ وہ آپ اس کو قریب نہیں ہونے دیں گے. اس کو یا تو آپ کے اندر ایک حسد پیدا ہو جائے گی، یا ایک جلن پیدا ہو جائے گی، یا آپ پھر اس کو کسی طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا، یہ محبوب ہے، اس نے کھلی چھوٹ دی ہے، کیا اس نے پورا اختیار دیا ہوا ہے کہ تو کر جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن تیرا زور میرے دوستوں پر نہیں چلے گا. سب سے پہلی جو ریاضت ہوتی ہے نا، سب سے پہلی جو روحانیت میں ریاضت ہوتی ہے وہ نفس کشی ہوتی ہے.
اچھا، یہ بغیر شیخ کی توجہ سے بھی نہیں ہوتی مکمل یہ منزل. یہ وہ منزل ہے جو لا کی منزل ہے، یعنی کہ عالم ناسوت کی ہے. بڑے بزرگ، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بغیر شریعت کے جو شخص اس راستے پہ قدم رکھتا ہے نا، وہ گمراہ ہو جاتا ہے. کیا؟ اگر آپ شریعت کو چھوڑ کر اس راستے پہ قدم رکھتے ہو تو آپ گمراہ ہو جاتے ہو. اور شیطان کے آپ تابع ہو جاتے ہو. پھر چاہے آپ کتنے ہی کامل کیوں نہ ہو جاؤ، وہ کاملیت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر استدراج پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر. استدراج کیا ہے؟ شیطانی قوت ہے. اب ایک انسان ہے، سمجھنا میری بات، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے. اگر وہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی ریاضت کرتا ہے، کوئی روحانی مشق کرتا ہے، وہ اپنے اندر کی روحانی قوت کو، اچھا یہ قوت ارادی جو ہے نا، وہ ہر انسان میں موجود ہے. اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، خواہ وہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو. انسان ہے تو اس کے اندر قوت ارادی ہے، یعنی کہ اس کے اندر وہ پاورز ہے. اب ہندو جو ہوتے ہیں وہ کتنی ریاستیں کرتے ہیں. اب آپ ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لیں ہسٹری، کہ وہ بتائیں گے کہ ان کے جو لوگ تھے وہ ہوا میں بھی اڑتے تھے، وہ سمندروں میں بھی چلتے تھے، وہ لوگوں کے کام بھی کرتے تھے. وہ جس کو دم کرتے تھے اس کو شفا ہو جاتی تھی. کیا وہ دم کرتے تھے، لوگوں کو شفا ہو جاتی تھی. تو کیا وہ حق پر تھے؟ کیا وہ حق پر ہیں؟ وہ ان کی اپنی اندر کی قوت ہوتی ہے، اندر کی جو روحانی قوت ہوتی ہے نا، یہ اس کے ذریعے وہ کام لیتے ہیں. اچھا، جب ہم کسی چیز پہ ریاضت کرتے ہیں نا، تو پھر ہمارا اس کے اوپر آہستہ آہستہ کنٹرول ہونے شروع ہو جاتا ہے. کیا؟ آہستہ آہستہ ہمیں اس چیز پہ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص کوئی موٹر مکینک کا کام سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ آہستہ آہستہ کسی ہیلپر کے ساتھ، کسی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، استاد کے ساتھ، اب استاد کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، کر بھی رہا ہوتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. کچھ سال گزرتے ہیں وہ بھی کرنے لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے اندر ہنر پیدا ہو جاتا ہے، وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے. پھر وہ استاد اگر نہیں ہوتا نا تو وہ پوری بائک تیار کر دیتا ہے، پورا انجن کھول کے بنا دیتا ہے. وہ ہر چیز سیکھ جاتا ہے اس سے. آئی بات سمجھ میں؟ اب روحانیت کا کلیہ کیا ہے؟ کہ روحانیت کا کلیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب یہاں جو لفظ آ رہا ہے نا، یہ انسان کا آ رہا ہے، کہ یعنی کہ انسان جو کوشش کرے گا اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اب میرے کئی شاگرد ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم روحانی مشق کر رہے ہیں، ہمارے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں. کیا؟ کہ ہمارے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہو رہی ہیں. اب ہم کیا کریں آگے؟ وہ قوت ارادی ہی جاگ رہی ہے، وہ اندر کی قوت ہی جاگ رہی ہے جس کو ہم جو چاہ رہے کرنا. ہمارا مقصد، مین فوکس یہی ہے نا اس مشق کرانے کا، یا کچھ اور ہے؟ یہی ہے نا کہ انسان کی اندرونی پاورز جاگے، قوت جاگے. جب پاور قوت جاگے گی نا، پھر ہم اس کو کنٹرول کریں گے. پھر ہم اس کے، ابھی تو یہ روحانی مشق تو ایک چھوٹی سی ایک مشق ہے، یہ تو اس کی ابتدا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی تو ہم نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نقطے کی مشق ہماری کمپلیٹ ہوئی اور ہم مراقبے میں چلے گئے.
یا ہم نے پڑھنا شروع کر دیا یا ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ابھی مراقبہ کرنے سے پہلے اپنے اس چیز میں اتنے کامل ہو جائیں کہ آپ کا ایک لمحے کا بیٹھنا بھی جو نا ضائع نہ جائے. آپ 4 گھنٹے مراقبے میں نہ بیٹھیں, آپ صرف 5 منٹ مراقبے میں بیٹھیں, لیکن اس طریقے سے بیٹھیں جو صحیح طریقے کار ہو. کیا بھائی 5 گھنٹے نہیں بیٹھیں آپ 5-10 منٹ بیٹھیں, لیکن اس ترتیب کے ساتھ بیٹھیں. وہ 5 گھنٹے بیٹھنے سے بہتر ہوگا. ابھی جب مشق ہماری, ہم اس سے تھوڑا سا اسٹیپ سے بڑھیں گے نا تھوڑا, جب یہ دائرہ ہمارا 5 کے سکے کے برابر ہو جائے گا, آئی بس سمجھ میں. پھر اس کے بعد وہ جو کیفیت میں نے بتائی ہے نا, جو سفید سی روشنی ہوتی ہے, وہ اس کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی. جب یہ ڈھانپ لے گی نا, آئی بس سمجھ میں. اس کے بعد پھر ایک میں نے جو کیا تھا, میں اس کی آگے کی بات ایسی بتا دیتا ہوں آپ کو. ہمارے میاں حضور نے جو نا, جو دھاتیں ہوتی ہیں نا, دھات جو کہلاتی ہے, جیسے لوہا ہو گیا, تانبا ہو گیا, اور پیتل ہو گیا, سکہ ہو گیا, چاندی ہو گئی, آئی بس سمجھ میں. اس کو ریشو بتایا تھا, آئی بس سمجھ میں, کہ اتنا اتنا ہی لینا ہے. اور اس سے ایک پتری بنوائی تھی, جیسے ایک چادر ہوتی ہے نا, ایسی چادر بنا کے, اور اس کو پوری گول کے اندر ایک پتری بنا دی تھی, جو تقریباً اتنے بڑی بنی تھی, اس پیپر کے سائز پتری بنائی تھی. وہ پوری گولائی میں تھی, آئی بس سمجھ میں. اور اس کے اوپر کچھ لکھوایا تھا, جو سائٹوں میں لکھوایا تھا پورا. اور بیچ کا جو گول دائرہ تھا نا, جو 5 کے سکے کے برابر تھا, اب اس سے یہ بڑا تھا. کیا تھا؟ اس سے بڑا سائز تھا. لیکن ابتدا ہم روحانی مشق سے ہی چلے تھے, روحانی مشق سے ہی چلے تھے. یہ میں بات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, 2-3 اسٹیپ گزرنے کے بعد. ابھی پڑھائی نہیں کر رہے تھے, پڑھائی تو کرتے تھے, اس کے بعد میں یہ کام کرتے تھے. میں نے کہا تھا ابھی صرف اپنے توجہ کرنی ہے تم نے, بس اب اپنی روحانیت کا استعمال کرنا ہے. دیکھو, جب تک تم کوئی چیز حاصل کر لو اور تمہیں اس کا استعمال کرنا نہ آئے تو تمہارے لیے بیکار ہے. اب تم نے روحانیت تو حاصل کر لی, اب تمہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا, تو تمہارے لیے کیا ہے؟ بیکار ہے. ثواب کے لیے تو روحانیت حاصل نہیں کی جاتی نا. کیا جب وہ دھاتوں کی پتری بنائی اور اس میں کچھ اسم لکھوائے اور بیچ کا وہ کھانا چھوڑ دیا, اس میں کہا تھا کہ کالے مارکر سے نا اس کو پھیر کے نا اس کو پورا ڈارک کر لو, کہ صرف جو گول دائرہ ہے نا اندر کالے کا, صرف وہ باہر نمایاں ہو. آئی بات سمجھ میں. اس کے بعد وہ جو پتری جو تیار کری تھی ہم نے, اس میں تقریباً مجھے 40 دن لگے تھے. بڑی محنت سے بنائی تھی, وہ پتری تیار کری تھی. اس کو تیار کرنے کے بعد پھر اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. کیا سامنے رکھا جاتا ہے. پھر جو آپ کی توجہ ہوتی ہے نا, وہ جو گول دائرہ ہوتا ہے نا, جس میں آپ نے کالا مارکر سے پورا بھر کے اس کو وہ کر دیا, سیاہی لگا دیا آپ نے اس کو. پھر آپ نے اس کو فوکس کرنا ہوتا ہے, صرف دیکھنا ہوتا ہے, توجہ کرنا ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں. جب توجہ کر کے ایک انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اچھا, جب کیفیت پیدا ہوتی ہے نا, جب انسان پلک جھپکے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر سے ہی روشنی سی پھوٹنے لگتی ہے. جیسے اچانک کوئی موبائل کو چارج پہ لگاتے ہیں, ہلکی سی روشنی آتی ہے. جب موبائل بالکل ڈیتھ ہوتا ہے, موبائل جب بالکل بند ہوتا ہے نا, جب آپ اس کو ہلکے سی پن لگاتے ہو نا, تو کیا ہوتا ہے, ہلکی ہلکی سی روشنی آنی شروع ہوتی ہے. اور جو وہ چارج ہوتا رہتا ہے, موبائل پورا ایکٹیو ہو جاتا ہے, پورا روشن ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ کی جو توجہ ہے نا, یہ پن ہے. پھر جب آپ اس پہ توجہ کرتے ہو نا, تو پھر آپ اس کو جب ایک طریقے, ایک زاویے کے حساب سے اس کو جب دیکھتے ہو اور اس پہ وہ کام کرتے ہو,
تو پھر اس میں سے روشنی نکلنے شروع ہوتی ہیں. کس کے اندر سے؟ پھر سراؤنڈنگ میں نہیں ہوتی, اس کے ارد گرد نہیں ہوتی, پھر اس گول دائرے, اچھا اس گول دائرے کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. کیا؟ اس گول دائرے کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے. اچھا پھر اس گول دائرے کے اندر ہی آپ کو پھر سب کچھ ظاہر ہوتا ہے, سب کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے. کیا؟ تو اس میں نظر آتا ہے. اور پھر آپ وہ بھی اس میں دیکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو. اب مثال کے طور پر ایک شخص آیا, وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں آج چیک کریں کہ کسی نے مجھ پہ جادو تو نہیں کیا, یا مجھ پہ کوئی اثرات تو نہیں ہیں, یا مجھ پہ کوئی آسیب تو نہیں ہے, کیا, یا میں بیمار ہوں تو وجہ کیا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ آپ نے وہ تیار کری ہوئی, آپ کی محنت ہے, آپ نے وہ پتھری نکالی روحانی, آپ نے سامنے رکھا, آپ نے توجہ کرنی شروع کری, آپ کو اس میں سے جواب ملنا شروع ہوا. یہ سب قوت ارادی سے. کوئی وظیفہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ روحانیت کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ روحانیت کو کیا سمجھتے ہو؟ روحانیت کیا پڑھائی کی محتاج ہے؟ کسی وظیفے کی محتاج ہے؟ کسی عملیات کی محتاج ہے؟ دیکھو یہ پڑھنا پڑھانا یار, یہ تو بڑے بات کی منزلیں ہیں. یہ آپ کیا پڑھ رہے ہو آپ کو پتہ ہے؟ اپنے رب کا کلام. جب تک تم اپنے رب کے کلام کو سمجھو گے نہیں تو تم پڑھو گے کیسے؟ کیا؟ جب تک تم اپنے رب کے کلام کو سمجھو گے نہیں تو پڑھو گے کیسے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی کوئی آیت پڑھتا, جب تک میں وہ اس کا حقیقت, اس کی معرفت, اس کی روحانیت اپنے رب کے زبان سے نہیں سن لیتا, میں اس کو مکمل نہیں کرتا, آگے نہیں بڑھتا. تم اپنے رب کا کلام پڑھنے کے قابل ہو ہیں؟ کیا تم رب کے کلام کو اپنے اندر جذب کرنے کے قابل ہو؟ کیا تمہارا قلب ابھی ہے ایسا؟ کیا رب کی روحانیت کو, جو کلام تم پڑھ رہے ہو اس کی تجلی اپنے قلب پہ برداشت کر سکتے ہو؟ کیا تم اس تجلیات الہی میں اپنے رب کا مشاہدہ کر سکتے ہو؟ تو پڑھو, کرو. دیکھو دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. کیا؟ ایک وہ جو اپنے دل میں دنیا کی محبت رکھتے ہیں, ایک وہ جو آخرت کی محبت یا آخرت کا ڈر و خوف رکھتے ہیں, یعنی کہ طلب دنیا, طلب عقبہ. اور تیسرے کون لوگ ہیں؟ جو مرد کلندر ہیں. جو مرد کلندر ہیں کون ہے وہ؟ جو طلب مولا ہوتے ہیں, یعنی کہ اپنے صرف اور صرف مالک کی طلب رکھتے ہیں. ان کو جنت سے, دوزخ سے, عذاب سے, ثواب سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے, حضرت رابعہ بصری آپ ایک جگہ سے گزر رہی تھیں. آپ نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا کیا کہ وہ لوگوں کو جو نا جنت کے بارے میں بتا رہے تھے, اور بڑے شان و شوکت سے بتا رہے تھے کہ جنت میں یہ ہوگا, جنت میں وہ ہوگا, جنت میں ایسا ہے, جنت میں یہ ہے.
تو رابعہ بصری جب گزری آپ کے کان میں یہ آواز آئی، آپ ٹھہر گئیں، آپ رکیں، آپ نے اس شخص کو دیکھا، کیا کہا کہ مولانا اپنے رب سے ڈرو. کیا؟ اپنے رب سے ڈرو. تو اس مولانا نے کہا ارے وہ دیوانی جا اپنا کام کر. تو آپ نے رابعہ بصری نے فرمایا کہ اگر تو جنت کی لالچ میں یہ لوگ عبادت کرنے پہ لگ جائیں تو ان کی عبادت ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیا؟ اگر یہ جہنم کے خوف سے عبادت کرنا سیکھتے ہیں تو یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، اور اگر یہ صرف و صرف اپنے مالک کے لیے کرتے ہیں تو وہ ان کو اپنے دیدار سے محروم نہیں رکھے گا. حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ اگر جنت میں تمہیں تمہارے رب کا دیدار میسر نہ ہو تو وہ تمہارے لیے قید خانہ ہے. وہ جنت تو نہیں رہی. جنت تو خالی ایک عیش و عشرت آسائش کا نام ہے نا. مرد کلندر کچھ لوگ روحانیت کے اندر وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کو نہ صرف جنت کی طلب ہے، نہ ان کے اندر عقبہ کی طلب ہے، نہ ان کے اندر جہنم کا خوف ہے، ان کو کچھ نہیں ہے. وہ صرف رب کے دیدار میں کے شوق میں ہے. وہ صرف اب کلام الہی پڑھنا کیسا ہے پھر اس رب کا کلام؟ ابھی میں صرف تمہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم پڑھیں گے، جو ہم جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم پڑھیں گے نہیں. پہلے ہم اس کی حقیقت کو سمجھ لیں. اچھا میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. اب روحانی مشق جو ہے نا، اب مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں. کیا؟ اچھا کچھ لوگ دنیاوی مقاصد کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور کچھ لوگ روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اور جو تیسرے لوگ ہیں نا، ان کو نہ کوئی دنیاوی مقصد ہوتا ہے نہ روحانیت کا کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ صرف اس جستجو میں ہوتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو کب دیکھیں گے. ایک اضطراب میں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے ابتدائی دور میں غار حرا میں جایا کرتے تھے تو آپ کیا کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو کوئی کلام نہیں اترا تھا، کوئی قرآن پاک نہیں اترا تھا. ابتدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اس کی. کہاں سے؟ تو ہم کس کے راستے پر ہیں؟ آپ صرف غور و فکر کرتے تھے، آپ کچھ نہیں پڑھتے تھے. کیا؟ آپ غور و فکر کرتے تھے، آپ صرف مراقب ہو کے بیٹھ جایا کرتے تھے اپنے رب کی کلام کرنے کے اس سے. اور جب وہ وقت آیا تو کلام جب ہوا تو پھر کیسا کلام ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے جینے کا ایک بہترین طریقہ ہے. آئی بس سمجھ میں؟ روحانیت کی ابتدا جو ہے ہم لوگ جو کر رہے ہیں نا، ہم لوگ یہ بالکل اس ابتدائی دور سے کر رہے ہیں اور اس کو اتنی ابتدا سے کر رہے ہیں کہ جو سمجھ لو کہ اس کی ابتدا ہی یہی ہے. اب میں آپ کو پڑھنے کے لیے دے دوں کچھ، آپ اپنی تعداد پوری کرو گے، آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے؟ لیکن آپ نے تعداد پوری کرنی ہے اس کی. لیکن ابتدا کیا تھی؟ پہلے سوچا، پھر غور و فکر کیا، پھر مراقبے میں بیٹھ گئے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. یہ ہمارے بزرگوں نے سینہ بسینہ سے چلایا تھا. یہ سمجھ لو کہ ایسا تھا کہ جیسے چھوٹے بچے کی ہم تربیت کر رہے ہیں، اور ہم سب ابھی چھوٹے بچے ہی ہیں.
اور اگر اسی ترتیب سے اس کی تربیت ہو کہ جسے بزرگوں نے کری ہے تو پھر وہ کس منزل پہ جائیں گے وہ لوگ. اگر تم لوگوں کو پڑھنے کا اتنا شوق ہے تو پڑھو، میں تمہیں بتاتا ہوں پڑھنے کے طریقے، میں تمہیں سارے رستے سکھاتا ہوں، سارے رستے سمجھاتا ہوں. لیکن پھر مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے صرف عادت پوری کی. پہلے اس چیز کو سمجھو، غور و فکر کرو. آئی بس سمجھ. انسان جو ہے نا اپنے تصور سے، کیا اپنے تصور سے پوری کائنات کو تخلیق کر سکتا ہے. یہ بات مجھے کرنی نہیں چاہیے، لیکن میں تمہیں صرف ایک اہمیت بتانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. کیا کر سکتا ہے اپنے اندر؟ کیونکہ اس کے اندر پوری کائناتیں موجود ہیں. صرف کس کے ذریعے؟ تصور کے ذریعے. اب تصور کی اس سب سے بڑی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار دیکھ لو آپ، کہ جو آصف بن برخیہ آپ نے ملکہ بلقیس کا جو تخت منگایا تھا وہ کوئی پڑھ کے منگایا تھا کیا؟ آپ نے کوئی چلہ کرا تھا 40 دن کا کیا ہے؟ یا آپ نے سورہ اخلاص پڑھی تھی کیا؟ کیا تھا وہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا، جو بہت دیو ہیکل جن تھا، اس سے کہا کہ تم ملکہ بلقیس کا تخت کب تک لے آؤ گے میرے پاس؟ وہ جو اپنے عروج تھی اس کی طاقت، اس نے کیا کہا تھا، حضور آپ کا جو دربار برخاست ختم ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں، بہت دیر ہو جائے گی. کس نے کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آپ کے ہی دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا جن کا نام تھا آصف بن برخیہ، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے وزیر تھے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے کتاب کا علم عطا کیا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ سے کہا تو آصف بن برخیہ نے کیا کہا تھا، حضور آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تخت آپ کے سامنے ہوگا. تم تصور کو کیا سمجھتے ہو؟ تصور کو کیا سمجھتے ہو کہ تصور کی پاور اور تصور کی قوت کیا ہے؟ تصور شیخ تو بہت بات کی بات ہے، ابھی خالی تصور ہی سمجھ لو تو کافی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اس میں ذات کا تصور کرتے ہیں، تصور. کچھ لوگ ہیں جو اس سے محمد کا کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپنے شیخ کا کرتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو کچھ بھی تصور نہیں کرتے لیکن وہ تصور میں گم ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے. کیا؟ کافر کی یہ پہچان کہ وہ افلاک میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان گم اس میں ہے آفاق. یعنی کہ مومن کے اندر سب کچھ گم ہے. اگر آپ تصرف کو دیکھیں نا، تصور کو دیکھیں آپ، تو ہماری ابتدا ہی یہی ہے مسلمانوں کی. آپ کو نماز کا حکم جو دیا گیا کیا ہے وہ؟ نماز جو پڑھتے ہیں کیا ہے وہ؟ اپنا رب کا ہی تصور ہے نا. وہی نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ اس کو جانتے نہیں ہو. آپ جس کو جانو گے نا وہی آئے گا. آپ اس کو پہچانتے نہیں ہو.
آپ جس کو پہچانو گے وہی آپ کے تصور میں آئے گا، جبکہ وہ تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے نا میں ویسا ہی ہوں تمہارے لیے۔ اب وہی بات ہے نا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو، پوری روحانیت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اب ہمیں سب سے زیادہ خیالات پتہ ہے کب آتے ہیں؟ کہ جب ہم کسی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ سالے آتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی آپ کسی سے فون پہ بات کرنے لگ جاؤ، آپ فون پہ باتیں کرتے رہو گے، آپ کو کوئی خیال نہیں آئے گا۔ آپ گھنٹوں فون پہ بات کر لو گے، آپ کو کوئی گھر کا بھی خیال نہیں آئے گا اپنے۔ ابھی آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پھر یہ بھی تو وہ بھی تو یہ بھی سارے سب کچھ آ جائے گا۔ دیکھو پڑھنا ایک الگ چیز ہے، تصور کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تصور کی پاور یہ ہوتی ہے کہ تصور کے ذریعے آپ سب کچھ کر سکتے ہو، سب کچھ۔ صرف اور صرف آپ اپنی یکسوئی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے نا، کیا اس کے بعد اگر آپ خالی اسم اللہ کا الف بھی پڑھو گے نا، تو آپ الف پڑھ کے یوں لکھو گے نا تو وہ دیوار کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ کسی ایک چیز پہ محنت کر لو، کسی ایک چیز پہ، لیکن پھر اس میں گم ہو جاؤ۔ اگر دنیاوی کام تمہارے سپرد ہے، تمہارے ذمے تمہارے بیوی بچوں کے معاملات ہیں، تمہارے ماں باپ کے معاملات ہیں، تو تم اس معاملات کے ساتھ بھی گم ہو سکتے ہو، ضروری نہیں کہ ان کو چھوڑ کے گم ہو جاؤ۔ جب ہمارا پڑھائی کا دور شروع ہوا تھا نا، تو ہمارے میاں حضور نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ کیا میاں حضور نے جب عمل دیا تھا نا، میاں حضور نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ میاں حضور نے کہا تھا کہ میں تمہیں دے تو رہا ہوں، لیکن یہ سوچنا کہ تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کہ تم اکیلے ہی ہو بس، اور اگر تم مر بھی جاؤ گے نا تو یہ بھی دیکھ لینا تمہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اس خیال اس تصور سے اگر تم آگے بڑھو گے تو بڑھنا۔ اس بات کا مطلب کیا تھا کہ اپنی جو پچھلی زندگی ہے، یعنی کہ جو دنیا کی زندگی ہے، وہ بالکل چیپٹر کلوز کر دو۔ اب آپ کو 40 دن کا چلہ بھی کرنا ہے، آپ نے بیوی بچے بھی پالنا ہے، آئی بس سمجھ میں، آپ نے کاروبار بھی کرنا ہے، آپ نے جاب بھی کرنی ہے، آپ نے اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، آپ نے اسے عبادت بھی کرنی ہے۔ ایک ننھی سی جان اور چھوٹی زندگی میں کیا کیا کرو گے بھائی؟ ایک ایسا کام کر لو جو میں بتا دیتا ہوں۔ کیا وہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ عبادت ہو جاتا ہے اگر انسان کے دل میں ایک خیال آ جائے بس۔ کیا وہ شاعر کہتا ہے کہ اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے۔ کیا اب انسان کچھ اور ہی ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ اب آپ سب سے زیادہ دھوکہ کس کو دیتے ہو؟ سب سے زیادہ جھوٹ کس سے بولتے ہو؟ چاہے دنیاوی تھوڑے سے مقاصد کے لیے آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اپنے رب کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ ہر غلط سمت ہی جا رہے ہو نا یار۔ آپ اپنے آپ کو کیوں نہیں سمیٹ لیتے؟ اب جس چیز کا تمہیں تمہارے استاد نے حکم دے دیا، تم یہ سمجھ لو کہ اس کا حکم تمہارے لیے امر ہے، کس کا درجہ رکھتا ہے، تو تم کامیاب ہوگے۔ ابھی تمہارے استاد نے بولا کہ تم صرف یہ کرو،
اب تم بول رہے ہو بھائی یہ تو میں 5 سال سے کر رہا ہوں، اب آگے کا مجھے بتاؤ. یہ تو میں 10 سال سے کر رہا ہوں، آگے کا بتاؤ. بھائی جو شخص اپنی خواہشات، اپنے معاملات، اپنا سب کچھ اپنے شیخ کے سپرد نہیں کر دیتا نا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا. اچھا یہ ایک بڑے مزے کی بات ہے یار، کہ ابھی میں نے کلام الہی کی تمہیں بات بتائی تھی کہ اس کے پڑھنے کا کیا کمال ہونا چاہیے، کیا درجہ ہونا چاہیے. اب جو طریقہ میں بتا رہا ہوں نا، اب اس طریقے سے ہر کوئی اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتا. کیا نہیں کر سکتا. اب جو دوسرے لوگ پڑھ رہے ہیں وہ چاہے اپنے شیخ کی محبت میں پڑھ رہے ہیں، اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے کسی معاملات کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کا پڑھنا بیکار ہے؟ نہیں، ان کا پڑھنا ہرگز بیکار نہیں ہے. اس کو ثواب ملے گا ان کے ظرف کے حساب سے، ان کی نیتوں کے حساب سے اس کی روحانیت ان کو ملے گی. اس کی مثال ایسے ہے، فرعون جو تھا نا، فرعون وہ ایک خاص پیالے میں شراب پیتا تھا. اب دنیاوی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا نا، اس کا واقعہ بتا رہا ہوں. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا، وہ ایک خاص پیالہ تھا اس کا، اس کو اس پیالے سے بڑی محبت تھی. وہ اس پیالے میں شراب پیتا تھا. ایک دن اس کا وہ پیالہ گم ہو گیا اس کے دربار سے. اب وہ فرعون بڑا غصے میں آیا، پیالہ نہیں ملا. وہ اس کے غم میں رہنے لگا، پیالے کے شراب نہیں پی رہا کہ میں اسی پیالے میں پیوں گا. اس کا پسندیدہ پیالہ تھا. تو اس نے اپنے دربار میں یہ اعلان کرایا کہ جس کو یہ پیالہ ملے گا نا، میں اس کو آزاد کر دوں گا. اس غلام کو میں آزاد کر دوں گا جس کو وہ پیالہ ڈھونڈ کے لائے گا. اب جی پورے دربار میں سارے لوگ لگ گئے، شہر میں منادی ہو گئی، تمام لوگ ڈھونڈنے میں لگ گئے کہ بادشاہ سلامت کا پیالہ ڈھونڈنا ہے تاکہ اس سے جان چھٹے. سب لگ گئے، دربار میں جتنے لوگ موجود تھے وہ بھی سب لگے گئے. ایک بڑھیا عورت آئی، اس نے بولا بادشاہ سلامت مجھے وہ پیالہ آپ کا مل گیا ہے، یہ آپ کا پیالہ ہے. تو بادشاہ نے پیالہ دیکھا، فرعون نے اس کو چوما اور کہا واہ بھائی واہ کہ میں نے تجھے آزاد کیا. اس بڑھیا نے کہا تم نے مجھے آزاد کیا؟ فرعون نے کہا ہاں میں بہت خوش ہوں، میں نے آزاد کیا. پھر بڑھیا نے کہا کیا تم نے مجھے آزاد کیا؟ بادشاہ فرعون اور خوش ہوا. اس نے کہا جاؤ جتنے بھی دربار میں جن لوگوں نے کوششیں کری نا، میں نے سب کو آزاد کیا. کیا جتنے لوگوں نے پیالہ ڈھونڈا ہے میں نے ان سب کو آزاد کیا، جو میرے درباری ہیں. سب نے کوششیں کری نا. اب اس کا وزیر بول اٹھا. وزیر نے بولا بادشاہ سلامت فرعون کیا کر رہے ہو تم، کہ تم نے ایک جو لے کر آیا خالی اس کو آزاد کر دیتے؟ تو فرعون نے بولا نہیں، میری پسندیدہ چیز تھی، اس کو ڈھونڈنے میں ان تمام لوگوں نے کوشش کی. پیالہ تو کسی ایک ہی کو ملنا تھا نا، سب کو تھوڑی ملتا، لیکن کوششیں تو سب نے کی ہے نا، تو میں نے سب کو آزاد کر دیا. اور وہ تمہارا رب جو رب الارباب ہے، تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. جب ایک دنیاوی فرعون اپنے غلاموں کو آزاد کر سکتا ہے تو تمہارے رب کی کیا شان ہے؟ ہم تمام لوگوں کی مثالیں ایسی ہیں کہ جیسے سب نے وہ پیالہ ڈھونڈا، ملا کسی ایک ہی شخص کو تھا، ایک ہی تھا نا، ایک ہی کو ملتا. اب سب ڈھونڈنے میں لگے ہیں، سب ڈھونڈو، ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں، تم بھی ڈھونڈو. اب جس کو مل گیا تمہارا رب، وہ تو ایک ہی کو ملنا ہے نا. پیالہ تو ایک ہی ہے، اور یہ پیالے میں جو جام ہے نا، یہ معرفت کا جام ہے، یہ روحانیت کا جام ہے. اب وہ تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن تمہاری آنکھوں پہ ایک پردہ لگا ہوا ہے. تمہاری آنکھوں پہ ایک پردہ، ایک حجاب ہے جو تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا، ہے تمہارے سامنے. استاد اور مرشد کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس پردے کو ہٹانا. ہمارے میاں حضور نے ایک واقعہ سنایا، ایک بات بتائی
ایک ہندو گرو تھا، اس چیلے کو اس ہندو گرو کے ساتھ تقریباً 30 سال گزر گئے۔ جب اس چیلے نے دیکھا کہ مجھے اس 30 سال کے عرصے میں گرو سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو میں اب کوئی دوسرا گرو تلاش کرتا ہوں، مجھے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس استاد سے، میں کوئی دوسرا استاد تلاش کرتا ہوں۔ تو وہ اپنے گرو کے پاس آیا، وہ اپنے گرو سے محبت بہت کرتا تھا۔ اس نے گرو سے کہا گرو مجھے اجازت دے کہ اب میں یہاں سے رخصت ہوں۔ تو گرو نے کہا کیوں، کیا ہو گیا، کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا گرو 30 سال میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو گرو نے کہا تجھے فائدہ نہیں ہوا؟ اس نے کہا حضور مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں تو جہاں سے چلا تھا میں تو وہیں کھڑا ہوں۔ تو گرو نے کہا اچھا ہے، تو نے ہماری بڑی خدمت کی ہے، 30 سال ہمارے ساتھ ساتھ رہا ہے، کہ تجھے اس کا صلہ تو کچھ ملنا چاہیے۔ اس نے کہا اچھا جا میری کھوٹلی میں جا، وہاں پہ ایک صندوق رکھا ہوا ہے، وہ اٹھا کے لا۔ چیلا اس کی کھولی میں گیا اور وہ صندوق اٹھا کے لے کر آیا، اس نے گرو کے سامنے رکھ دیا۔ گرو نے کھولا، گرو نے کہا اس میں سے چھوٹا باکس نکالو۔ چیلے نے نکالا، تو گرو نے کہا اچھا یہ چھوٹا باکس بھی کھولو۔ اس نے جب چھوٹا باکس کھولا تو اس میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ پتھر رکھا ہوا تھا۔ گرو نے سمجھنا یہ مثال یہ بڑی کام آئے گی تمہارے، اس میں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ تو گرو نے کہا کہ پتھر نکال۔ اس نے چیلے نے پتھر اٹھایا، تو گرو نے پوچھا یہ کیا ہے یہ؟ اس نے کہا حضور یہ تو مجھے کوئی پتھر لگتا ہے۔ آپ نے کہا اچھا کوئی لوہے کا ٹکڑا لاؤ۔ اب وہ لوہے اٹھا کے لایا، گرو نے کہا اس کو اس پہ رگڑ۔ جب اس نے اس کو اس پہ رگڑا تو وہ سونے کا بن گیا۔ ارے چیلا تو خوش ہو گیا، حضور یہ تو استاد یہ تو پارس ہے۔ کیا ہے؟ پارس پتھر ہے، یہ جس چیز کو چھولے وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ اچھا یہ پارس کس میں رکھا ہوا تھا؟ لوہے کے باکس میں۔ جب اس نے نکالا تھا تو گرو نے، چیلا بہت خوش ہوا۔ گرو نے کہا جائے تو لے جا، تیرا حق بنتا ہے، لیکن ایک بات بتا۔ تو چیلے نے کہا کیا؟ گرو نے کہا یہ اس باکس میں تقریباً 30 سال سے ہی رکھا ہوا ہے، یہ باکس سونے کا نہیں بنا، تو نے ابھی لوہا اٹھایا اس پہ رگڑا اور وہ سونے کا بن گیا، تو نے کوئی غور و فکر کیا؟ اس نے کہا نہیں استاد۔ اس نے کہا اچھا تو غور سے اس صندوق کو دیکھ۔ جب اس نے صندوق کو دیکھا تو اس میں کپڑے کا ایک پردی رکھی ہوئی تھی، تہ بنی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا استاد اس میں تو کپڑے کی تہ ہے۔ تو استاد نے کہا یہ وہی تہ ہے جو تیرے اور میرے بیچ میں ہے، جو تجھے سونا بننے سے روک رہی ہے۔ جس طریقے سے اس پارس نے اس صندوق کو سونا بننے سے روکا، اس پتری نے، اس پردے نے۔ فرمایا یہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے نا، تو اس کو اٹھا دے اور آپ مجھ میں ضم ہو جا۔ تجھے میں دنیا کے لیے نہیں اپنے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اس نے وہ وہیں پتھر پھینکا، وہ گر گیا حضور کے قدموں میں۔ ہمیں جو کامیاب ہونے سے روکتا ہے نا، ہم جب کسی منزل کی جستجو کرتے ہیں ہم اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس میں استاد کی توجہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آئی بس سمجھ، اس میں ہمارا ہی نقص ہوتا ہے۔ کیا کہ پڑھائی پہ توجہ نہیں تھی، ہم پڑھ صحیح نہیں رہے تھے، یا ہم نے کچھ غلطیاں کری۔ اچھا میں جس ترتیب سے لے کے چل رہا ہوں اس میں غلطی کا کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ کیا کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی کی اس میں۔ اس راستے پہ چلنے والے کچھ دور چلنے کے بعد اپنے آپ کو نا اگر برداشت نہ ہو اس میں تو وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں تمہیں، یہ راستہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔
جس رستے پہ میں لے کے چل رہا ہوں. کیا سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے. اب جب ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہو جاتی ہے نا تو سمجھ لو کہ ہمارا ٹائم پورا ہو گیا ہے. یہ وہ دروازہ ہے جو ایک دفعہ اگر کھل جاتا ہے نا پھر یا تو یہ روشن کر دیتا ہے، کیا؟ یا تو یہ پھر تمہارے من کو روشن کر دیتا ہے یا پھر اپنی ہی روشنی سے تمہیں جلا دیتا ہے. یا تو یہ روشن کرتا ہے یا پھر یہ روشنی سے ہی جلا دیتا ہے. اب تم اس کمرے میں جتنی روشنی ہے تم اتنا برداشت کرو گے. ابھی یہ بلب سامنے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو اپنے حساب سے جتنی برداشت کر سکتا ہوں میں کروں گا. اس کے بعد اس کی تھوڑا سا اور بڑھا دو، نہیں کر سکتے. اور بہت زیادہ روشنی کر دو تو آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے روشنی کی طرف. ابھی جتنی کم سے کم ہوتی جائے گی آپ آسانی کے ساتھ اس کو دیکھتے رہو گے. جو جو یہ بڑھتی جائے گی آپ کی آنکھوں میں اندھیرا آنا شروع ہو جائے گا. یعنی کہ ہم اپنے کوشش، اپنے توجہ اور اپنے اس سے ہی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بس اس چیز پہ دھیان دینا، ہم نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ اپنی توجہ سے کرنا ہے. کس سے کرنا ہے؟ توجہ. ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہم نے ذکر بھی کرنا ہے. کیا؟ ہم نے ذکر بھی کرنا ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے، ہم نے مراقبہ بھی کرنا ہے، ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جو ہمارے بزرگوں نے کیا، ہمارے بزرگوں نے سکھایا. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے. لیکن ہر چیز کے ایک طریقہ کار ہے نا. اب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے کو نہیں دیتے، آپ نقطے پہ توجہ کرانا ہے، اب اللہ کے اسم پہ توجہ کرا لیں. تو میں نے کہا بھائی تم اللہ کے اسم پہ توجہ کر لو. اگر آپ نے اس میں ذات پہ توجہ کرنا ہے تو تم اس پہ کر لو، مجھے کیا بتا رہے ہو. لیکن میں جو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں اس پہ چلنا ہے تو اسی نقطے پہ ہی توجہ کرنا ہے. کیونکہ ابھی تم اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی حقیقت کو تم جانتے نہیں ہو. آج کے دور میں آپ یہ دیکھیں جو بنیاد ہوتی ہے نا، بیس، وہ کوئی بھی نہیں بتاتا، کوئی بھی نہیں سکھاتا. تم کسی کے پاس بھی چلے جاؤ وہ صرف تمہیں کیا بولے گا کہ بھائی اللہ کا ذکر کرو، اس میں ذات کا تصور کرو، مراقبہ کرنا ہے اللہ کے اس سے کرو. کیا؟ لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ سر ہم نے اپنے بزرگوں کے راستے پہ ہی چلنا ہے اور الحمدللہ ہم اسی راستے پر ہیں. جو یہ طریقہ کار ہے نا میاں، یہ وہ طریقہ ہے جو بزرگ نا بہت خاص لوگوں کے لیے چنتے تھے. کیا؟ ایک مرشد کے اگر 100 طالب علم ہے نا تو وہ یہ طریقہ کار جو نا مخصوص لوگوں کے لیے چنتے تھے اور ان سے یہ کام ابتدائی دور سے کرواتے تھے اور باقی سب کو لگا کے رکھتے تھے پڑھو. ان کو پتہ تھا کہ جو 10 لوگ میں نے تیار کرے نا وہ ہر بندہ 10 لوگوں کو تیار کرے گا، اور جو 90 لوگ پڑھ رہے ہیں نا ان کو ثواب ملے گا، وہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں وہ ان کو پورا ہوگا. ایک ہوتا ہے کہ اب میں ہوں، اب مثال کے طور پر کہ میں نے تم سے یہ مشق کرائی، سمجھنا، تم اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے رہے. تم نے اپنا ایک ٹائم، اپنا ایک پک کا میرے ساتھ گزار لیا. پھر تم اپنے جیسے جو تم نے اپنی زندگی میں پریکٹیکل کیا ہوا ہوتا ہے نا تم وہ پھر لوگوں کو کرواؤ گے، اپلائی کرو گے اس کے اوپر. تو تم اپنے جیسے کتنے لوگ تیار کر لو گے؟ ہزاروں لوگ تیار کر لو گے، لاکھوں لوگ تیار کر لو گے. کیوں؟ کیونکہ تمہیں وہ طریقہ پتہ ہے، تم نے وہ طریقہ کیا ہے.
آئی نا بات سمجھ میں؟ اب ایک تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ بھی میرے شاگرد ہیں، یہ بھی میرے شاگرد ہیں. آپ یہ ایکسرسائز مشق کر رہے ہو، میں نے کیا کرا، ان پہ توجہ کری، اس میں منتقل کرا، ان کو بولا جاؤ تم لوگوں کی تربیت کرو. اب انہوں نے کوئی محنت نہیں کری، کوئی ریاضت نہیں کری، لیکن یہ چیز بھی ہوتی ہے اور یہ چیز بھی ہوتی ہے. ان کو جو میں نے منتقل کرا ہے نا، یہ صرف انہی حد تک رہے گا، یعنی کہ یہ مریں گے، وہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اب اس کی دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اپنے جیسے لوگ تیار نہیں کر سکتے، یہ اپنے جیسے لوگ تیار نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں. کیا لوگوں کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ تیار نہیں کر سکتے. تو سب سے مستند و بہتر طریقہ کار کیا ہے کہ ہم نے لوگ تیار کرنے ہیں. ابھی میاں اس میں سے بھی چھٹائی ہوگی. ابھی جتنے لوگ بڑھ رہے ہیں نا، یہ اور بڑھیں گے. کیا جو کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئے گا نا، وہ چلا جائے گا. جو ہماری محبت اور روحانیت میں آئے گا نا، وہ آخری سانس تک ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا. اب اس میں چاہے 5 بچیں، چاہے 10 بچیں، چاہے 1 بچے، ہمیں بھی وہ عزیز ہے. عزیز تو سب ہیں، لیکن ایک ایک ہوتا ہے پھر. بس یعنی کہ آپ کے اندر جو چیز منتقل ہوئی نا، پھر وہ آپ کی حد تک محدود رہے گی، پھر آپ اس کو آگے منتقل نہیں کر سکتے. آپ کا فیض ختم ہو گیا مرنے کے بعد. لیکن آپ نے ایک ریاضت کری، ایک محنت کری ہے، سب کچھ کرا ہے، پورے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، بالکل اسی ترتیب سے چلیں، تو آپ اپنے جیسے 10 لوگ تیار کر لو گے. خلافت جو ہوتی ہے نا، وہ بہت بہت کی بات ہوتی ہے. پہلے مرید کی تربیت ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے بعد جا کے پھر وہ بہت بات کی منزل آتی ہے. میاں حضور نا، میں آپ کو بات بتاؤں. اب آپ کو میاں حضور پہلے مرید بھی نہیں کرتے تھے. ہمارے سامنے کی بات ہے، لوگ آگے بولتے تھے میاں مرید کر لو. میاں بولتے تھے تمہیں اتنی جلدی کیا ہے، کر لوں گا. ابھی رکو، پہلے تم بیٹھو میرے ساتھ، میری محفل میں بیٹھو، مجھے دیکھو، سمجھو، کیونکہ مرید ہونا کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے. کوئی نہیں کرتے تھے، بہت کم کرتے تھے. خلافت تو بہت دور کی بات ہے. کیا خلافت تو بہت دور کی بات ہے. مرید نہیں کرتے تھے میاں. جی میری اپنی بات ہے، مجھے باہر تجھے کیا ضرورت ہے. کیا میری اپنی بات ہے، مجھے باہر تجھے کیا ضرورت ہے. ہاں، جب وقت آئے گا بلانے. 98 میں جب میں اس رستے پر آیا تھا نا، تو میں نے میاں سے کہا تھا کہ مجھے مرید کرنے کا. نہیں کر رہا تھا. پتہ ہے کب کر رہا تھا مرید؟ میرے خیال سے مجھے شاید 4 سال کے 3 سال کے بعد کیا تھا، 5 سال کے بعد. کہا تھا پہلے اس قابل تو ہو جاؤ، مرید بنو گے. بس وہ جو اس قابل کا جو دور تھا نا، وہی ہماری تربیت کا دور تھا، 5 سال کا اصل جو دور تھا. میاں حضور اس معاملے میں بہت سخت ہے، ریاضت کے معاملے میں بہت سخت ہے ایک وقت میں، اس پیری مریدی کے معاملے میں بہت سخت ہے میاں حضور. اچھا میاں حضور محفل سامع بھی نہیں سنتے تھے. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں تمہیں، نہیں سنتے تھے، اور بہت سخت تھے اس معاملے میں. وہ جو جب دادا میاں کا اپنا آخری وقت آیا نا، وہ جب دادا میاں سے میاں حضور کی آخری ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئیں،
ان دونوں بزرگوں کے درمیان یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس کے بعد سے میاں نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور میاں نے کہا تھا کہ دادا میاں نے مجھے حکم دیا ہے باقاعدہ کہ اب جو میرے ذمہ کام تھا نا وہ اب تمہارے ذمہ ہے۔ ورنہ میاں کی طبیعت جو ہے نا پتہ ہے کیا ہے، میاں کے اوپر جو سلسلہ جو خاندان غالب آیا ہے نا، جو جس کا رنگ غالب آیا ہے، پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ خاندان قادری۔ کیا ہے؟ خاندان قادری۔ اور خاندان قادری میں میاں حضور یہ سمجھ لو کہ سرکار غوث پاک بہت قریب کے معاملات، میں کھل کے نہیں بولنا چاہتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ کا جو فیض ہے، میاں حضور کو سرکار غوث پاک سے بہت محبت اور عقیدت ہے، بہت عقیدت ہے، بہت محبت ہے، اور یہی رنگ میاں پہ غالب آیا تھا۔ لیکن جب وہ دادے میں سے آخری ملاقات ہوئی تھی نا، پھر نہیں پتا کہ معاملات کیا ہوئے اور کیا نہیں ہوئے، پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ ورنہ ہم نے تو وہ محفل اٹینڈ کری ہیں جب ہمارے یہاں 17 کی محفل ہوتی تھی تو ہم 4-5 لوگ بیٹھے ہوتے تھے خالی، اور ہم نے محفل کرتے تھے کیا۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کبھی کہ 17 کی محفل میں کمرے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے میاں حضور پہ جو رنگ غالب آیا نا وہ خاندان قادریہ تھا، اور کلندری رنگ بڑا غالب تھا ان کے اوپر۔ کبھی میں ذکر کروں گا تو انشاءاللہ تعالی میں بتاؤں گا کہ ظاہر میں ان کا کیا تھا اور باطن میں ان کا کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی کی دفعہ میں ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔